حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی ایسی شخصیت ہیں جن کا دور خلافت قیامت تک کے آنے والے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنی سیاسی بصیرت سے اسلامی سلطنت کو وسعت دے کے تقریباً 23 لاکھ مربع میل تک پھیلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 سالہ عہد خلافت میں بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے زیر نگین کیا۔ تاریخ کے نامور فاتح سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور لنگ کے ناموں سے کون واقف نہیں۔ انہوں نے بھی بڑی بڑی فتوحات کی، کئی ممالک کو زیر نگین کیا، مگر جب وہ فتوحات سے فارغ ہوتے تو جگہ جگہ انسانی لاشیں، کھوپڑیوں کے پہاڑ، خون کی ندیاں، ہر جگہ ویرانی نظر آتی۔ وہ جہاں سے گزرتے اسے ویران کر دیتے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گر پایا۔ ایران اور روم جیسی سپر پاور سلطنتیں جس انداز اور احتیاط سے پتہ ہوئی کہ بڑے بڑے تاریخ دان ظلم و ستم کی ایک مثال بھی پیش نہ کر سکے۔ فتوحات سے بڑھ کر آپ نے نظام حکومت کو منظم کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کے دور میں حکومت اور سلطنت کا باقاعدہ انتظام شروع ہوا۔ آپ نے نظام حکومت کو چلانے کے لیے متعدد محکمے اور انتظامی شعبہ جات قائم کیے اور ان سب سے نگران مقرر فرمائے۔ آپ نگران مقرر کرنے کے بعد ان کا احتساب بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کے عہد خلافت کا انتظامی ڈھانچہ منزلہ زیر ہے۔ نظام عدل۔ آپ نے عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ تاریخ اتنی وسیع و عریض سلطنت میں ظلم و زیادتی کی ایک مثال بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کے دور کا نمایاں وصف عدل و انصاف ہے۔ آپ کے دور حکومت میں انصاف سے کبھی بھی سر منحرف نہیں ہوا۔ یہ انصاف صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف روا رکھا جاتا تھا۔ یہی نظام عدل میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ کے عدل میں اعلیٰ و ادنیٰ، امیر و غریب، آقا و غلام سب برابر تھے۔ جو بھی ظالم ثابت ہوتا اسے سزا دی جاتی۔ اسی نظام سے متاثر ہو کر غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوتے۔ نظام قضا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قضا کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ آپ نے اس منصب کے لیے انہی بزرگوں کا انتخاب فرماتے تھے جن کا علم، تقویٰ، ذہانت اور قوت فیصلہ مسلم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے عہد میں نظام انصاف بے مثال تھا۔ آپ نے انسداد رشوت کے لیے قاضیوں کی پیش بہا تنخواہیں مقرر کی۔ یہ قاعدہ مقرر کیا کہ دولت مند اور معزز شخص کے علاوہ معمولی آدمی قاضی نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ظاہر کی کہ دولت مند رشوت کی طرف راغب نہ ہوگا اور معزز شخص فیصلہ کرنے میں کسی کے رعب سے متاثر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل رہتی دنیا تک کے لیے عظیم مشعل راہ ہے کہ قاضی جج کو کسی کے بھی زیر اثر نہیں ہونا چاہیے اور تمام تر شہادتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی شخص کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ نظام احتساب۔ آپ نے احتساب کا سخت نظام قائم کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کا بھی سخت احتساب فرمایا کرتے تھے۔ کتب تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ نے اپنے بیٹے، بیٹی اور زوجہ کا احتساب کیا۔ آپ بطور احتیاط بعض اوقات ایسے کاموں سے بھی اپنے گھر والوں کو منع کرتے تھے جو فی نفس جواز مباح ہوتے تھے۔ پولیس کا محکمہ۔ آپ نے پولیس کا باقاعدہ اور مستقل محکمہ قائم کیا تاکہ امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے اور شہریوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ لوگوں کے مختلف معاملات پر نظر رکھنے کے لیے آپ نے مختلف پولیس افسروں کو مقرر کر رکھا تھا۔ اس محکمے کا کام امن و امان کے قیام کے ساتھ معمولات زندگی میں غیر قانونی اور غیر اسلامی افعال سے روکنا بھی تھا۔ جیل خانے۔ آپ نے جیل خانے قائم کیے جن میں مختلف جرائم پیشہ لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے مکہ میں 4000 درہم کے عوض صفوان بن امیہ کا گھر خرید کر اسے جیل خانہ بنایا۔ اس کے علاوہ دیر اضلاع میں بھی جیل خانے بنائے۔ محکمہ آباشی۔ آپ نے زراعت کی سیرابی اور رعایا کی ضرورت کے لیے متعدد نہریں کھدوائیں۔ آپ نے آباشی کا وسیع محکمہ قائم کیا۔ مکریزی کے بیان کے مطابق خاص مصر میں 1,20,000 مزدور حکومت کی جانب سے اس کام میں لگے رہتے تھے۔ بیت المال کا قیام۔ آپ نے بیت المال کے نظام کو وسعت دی، تمام صوبوں اور مرکزی مقامات میں بیت المال قائم کیے اور ان کے لیے وسیع عمارتیں بنوائیں اور دیانتدار افسران کا تقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ پہلے وزیر خزانہ مقرر کیے گئے۔ نظام تعلیم۔ آپ نے تمام مفتوحہ علاقوں میں قرآن پاک کی درس و تدریس کا معاملہ شروع کرایا۔ اس کے لیے آپ نے قرآن سکھائے
سکھانے والے معلمین کو مقرر فرمایا جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے عہد میں قرآن کی تعلیم لازمی تھی۔ آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو چند آدمیوں کے ساتھ روزانہ روانہ فرمایا کہ وہ قبائل میں جا کے ہر شخص کا امتحان لیں اور جسے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو اسے سزا دیں۔ آپ نے اس کا نصاب بھی مقرر فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ الحج کو یاد کرنا ضروری قرار دیا۔ الغرض دور فاروقی تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور مثالی دور گزرا ہے جس میں اسلامی ریاست کے انتظام و انصرام کے درست تصور کی عملی تصویر پیش کی گئی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود سادگی، عاجزی اور انکساری آپ کا خاصہ تھی۔ آپ کے پیش نظر خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ آپ نے رعایا کی خبرگیری کو لازم رکھا اور آپ نے عوام کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی اپنا رکھی تھی۔ نیز اپنے گورنروں اور دیگر اہلکاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام پر اپنے دروازے ہمیشہ کھلا رکھیں اور مظلوموں کی داد رسی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عدل و انصاف اور رعایا کی خبرگیری میں آج بھی دور فاروقی کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔